بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے یونٹ نمبر 3۔ اوکے، پیج نمبر 20 اینڈ یونٹ نمبر 3 دا مغل امپائر کنسولیڈیشن پارٹ 2۔ پہلے ہم نے بات کی تھی دا مغل امپائر کنسولیڈیشن پارٹ 1 کی۔ آج ہم بات کریں گے پارٹ 2 کی۔ اب تک ہم نے 3 مغل امپائر کے بارے میں پڑھا ہے جن کا آپ لوگوں کو پتہ ہے، بابر، ہمایوں، اور اس کے بعد ہم نے اکبر کے بارے میں پڑھا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے دا 4th مغل امپائر جہانگیر۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک، دا 4th مغل امپرر جہانگیر۔ مرزا نور الدین بیگ محمد خان known by his imperial name Jahangir was born in 1569. His name Jahangir means the conqueror of the world. ٹھیک ہے، کیا مطلب تھا ان کے نام جہانگیر کا؟ conqueror of the world، دنیا کو فتح کرنے والا۔ He was the 4th Mughal emperor who ruled for 22 years from 1605 until his death in 1627. ٹھیک ہے، 22 سال تک انہوں نے حکومت کی جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ ڈیورنگ دا رین آف جہانگیر ہز پرشین وائف نور جہاں ہیڈ گریٹ انفلوئنس ایون ان میٹرز آف کورٹ۔ ٹھیک ہے، ان کی حکومت کے دوران ان کی جو پرشین وائف تھی نور جہاں، ان کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، اثر تھا کورٹ کے معاملات میں۔ although he had other wives, Queen نور جہاں appears to be a charming and powerful woman in our history۔ ٹھیک ہے، ان کی اور بھی وائفز تھی، وائفز کہتے ہیں وائف کی جمع کو، ٹھیک ہے، بیویوں کو، ان کی اور بھی بیویاں تھی، لیکن جو کوئی نور جہاں تھی وہ بہت ہی چارمنگ اور پاورفل وومن تھی ہسٹری میں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مجدد الف ثانی دا صوفی سینٹ، a great Muslim saint حضرت مجدد الف lived during the reign of جہانگیر۔ ٹھیک ہے، وہ جہانگیر کے دور حکومت میں رہتے تھے۔ شیخ احمد اور مجدد الف ثانی as he is popularly known took on the task of purifying the Muslim society and clearing it of all un-Islamic beliefs۔ ٹھیک ہے، کس وجہ سے مشہور تھے مجدد الف ثانی اور شیخ احمد کہ وہ پیوریفائی کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کے کہہ سکتے ہیں روح کو وہ صاف کرتے تھے، اسلامی بیلیف پہ وہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسلامی قواعد پہ وہ کام کرتے تھے اور مسلمانوں کی سوسائٹی کو پیوریفائی کرتے تھے، خاص کرتے تھے یا صاف کرتے تھے، ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کرتے تھے۔ مجدد الف ثانی لیڈ ایمفسس آن دا بیسک پرنسپل آف تصوف۔ ٹھیک ہے، تصوف کیا ہوتا ہے؟ اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ ہائی لائٹن دیٹ شریعہ اور اسلامک لا از ون آف دا فنڈامنٹل اسپیکٹ آف دا اسلامک سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، مجدد الف ثانی تصوف پہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اسلامک اسپرچویلٹی کو ہائی لائٹ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے شریعہ بتاتے تھے، شریعت بتاتے تھے، اسلام کے لا بتاتے تھے جو مسلم سوسائٹی کے فنڈامنٹل جو ہے وہ اسپیکٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ بتاتے تھے کہ اسلام کے لحاظ سے، اسلام کی شریعت کے لحاظ سے کون سی چیز کس طرح سے یا کیا کام کس طریقے سے کرنا ہے، وہ یہ سارے طور طریقے مسلم سوسائٹی میں لوگوں کو بتاتے تھے۔ مجدد کنسنٹریٹڈ آن دا ریچ اینڈ ایلیٹ ٹو اسپریڈ ہز میسج۔ ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر فوکس جو ہے وہ ریچ اور ایلیٹ کلاس کے لوگوں پر کرتے تھے۔ Mujaddid soon got the attention of Emperor Jahangir, who was religiously more conservative than his father, Emperor Akbar۔ ٹھیک ہے، جلد ہی مجدد الف ثانی نے امپرر جہانگیر کی توجہ حاصل کی جو اپنے باپ سے زیادہ کنزرویٹو تھے اسلام کے لحاظ سے یا ریلیجیس کے لحاظ سے۔ Nevertheless, he still demanded on full bowing down to him by all his subjects۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اپنے تمام لوگوں سے کہ وہ ان کے سامنے بوئنگ ڈاؤن جھکے رہیں۔ ٹھیک ہے، مجدد الف ثانی ریفیوز ٹو بو ڈاؤن ٹو ہم، لیکن مجدد الف ثانی نے ایسا کرنے سے ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، دیر بائی میکنگ دا ایمپرر اینگری، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایمپرر یعنی حکمران کو غصہ آیا۔ ہی آرڈرڈ مجدد الف ثانی ٹو بی امپریزنڈ ان دا فورٹ آف گویلیر۔ ٹھیک ہے، فورٹ آف گویلیر کی پریزن میں ان کو بند کر دیا جائے، یعنی قلعے میں انہیں بند کر دیا جائے۔ However, after 2 years, Emperor Jahangir realized his mistake and released Mujaddid۔ ٹھیک ہے، after 2 years، 2 سال کے بعد Emperor جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے مجدد الف ثانی کو ریلیز کر دیا، یعنی چھوڑ دیا وہاں سے۔ It was Mujaddid's steadfastness that had much an impact on Emperor Jahangir that he stopped all un-Islamic practices in the Mughal court۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی مجدد کا ثابت قدم رہنا جو ہے وہ جہانگیر کے آگے بو ڈاؤن نہ کرنا، جھکنے سے انکار کر دینے نے جہانگیر کو اس قدر متاثر کیا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ وہ یہ تمام ان اسلامک پریکٹسز کر رہا ہے مغل کورٹ میں۔
ٹھیک ہے، یعنی وہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ غلط ہے، ان اسلامک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیٹ فاسٹنس تھی مجدد الف کی جو ثابت قدم رہے اپنے کام پہ، جس کی وجہ سے ایمپرر جہانگیر کو ریئلائز ہوا اور اس نے جو ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. مجدد الف ثانی wrote many books including his famous work اثبات النبوت اینڈ رسالہ نبوت. ٹھیک ہے، اثبات النبوت اور رسالہ نبوت ان کی بہت ہی فیمس جو ہے بکس ہیں. His greatest work on Islamic philosophy was the توحید شہودی. مجدد الف ثانی kept preaching Islam and its true practices with much conviction till his death in 1624. ٹھیک ہے، مجدد الف ثانی نے اپنا کام جاری رکھا اپنی ڈیتھ تک. ٹھیک ہے، اسلام کی تبلیغ کو انہوں نے جاری رکھا بالکل ٹرو طریقے سے جب تک ان کی ڈیتھ نہ ہوئی. With his work, Akbar's دین الہی would also die without any long-term impact. ٹھیک ہے، ان کے کام سے جو اکبر کا جو ہم نے پریویس ایمپرر پڑھا ہے، تھرڈ مغل امپائر جو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو لکھی ہوئی بک تھی دین الہی جو انہوں نے کام کیا تھا وہ زیادہ دیر تک نہیں رک سکی اور ڈائی یعنی کہ ختم ہو گئی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جہانگیر ایز اے رولر. During Jahangir's reign, the Mughal Empire was relatively stable and enjoyed immense economic prosperity. ٹھیک ہے، لوگ بہت زیادہ خوش تھے آپ کے دور حکومت میں اور بہت زیادہ اکانومیکلی جو ہے وہ خوشی انہیں ملی تھی. اسٹیبل تھی ان کے دور میں لوگ سب لوگ اور انجوائے کر رہے تھے اپنی لائف کو. ود آرٹس اینڈ لٹریچر ڈیولپنگ. ٹھیک ہے، اکانومیکل پراسپیرٹی آرٹس اور لٹریچر کے ڈیولپ ہونے کی وجہ سے زیادہ تھی. ایمپرر جہانگیر آلسو فوکسڈ آن پرووائڈنگ جسٹس ٹو ہز سبجیکٹ. ٹھیک ہے، انہوں نے زیادہ فوکس کس پہ کیا کہ وہ اپنی عوام کو جسٹس پرووائڈ کر سکیں. عدل جہانگیری that literally means justice of Jahangir was a popular term and Jahangir's reign is still remembered for justice. ٹھیک ہے، عدل جہانگیری یہ ایک ٹرم ہے that literally means جس کا مطلب ہے justice of جہانگیر یعنی جہانگیر کا انصاف was a popular term and Jahangir's reign is still remembered. اور جہانگیر کی حکومت میں ابھی تک اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کی حکومت کو ابھی بھی جسٹس کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے انصاف کا بول بالا کیا اپنے دور حکومت میں. He had a gold chain suspended from his palace gate. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، سونے کی ایک چین اپنے محل کے گیٹ، پیلس گیٹ کہتے ہیں، محل کے گیٹ کے سامنے لٹکا دی. People who wanted to emperor to solve their problems came to the door and pulled the chain. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ ان کے مسائل کو جہانگیر سولو کرے یا ان کے حکمران سولو کریں تو وہ ان کے دروازے پہ آتے تھے اور اس چین کو پل کرتے تھے، کھینچتے تھے. جہانگیر وڈ پرسنلی سالو دیئر پرابلمس. ٹھیک ہے، تو وہ ذاتی طور پہ جہانگیر جو تھے وہ ان کے مسائل کو دیکھتے تھے، حل کرتے تھے آفٹر ہیئرنگ دیز کیسز. ٹھیک ہے، ان کے کیسز کو سننے کے بعد خود پرسنلی طور پر سالو کرتے تھے. ایون though his reign was prosperous, constant handling of his rebel son Shah Jahan kept Jahangir occupied for a long time and this stress continued to destroy his health. ٹھیک ہے، ان کی جو حکومت تھی کہہ سکتے ہیں ان کا جو دور حکومت تھا وہ پراسپیریس تھا. ٹھیک ہے، قابل تعریف تھا. کانسٹنٹ ہینڈلنگ آف ہز ریبل سن کیونکہ مستقل طور پر انہوں نے اپنے بیٹے کی ریبل کو، خلافت کو، بغاوت کو ہینڈل کیا ہوا تھا. شاہ جہاں ان کے بیٹے کا نام تھا. ٹھیک ہے، اور ان کے اس جو ریبل جو ہے بیہیویئر نے ان کی صحت پہ بہت زیادہ اثر ڈالا تھا جہانگیر کی صحت پہ اور ان کی صحت بالکل ڈسٹروائے ہو گئی تھی. He died while traveling from Kashmir to Lahore in 1627. ٹھیک ہے، جب وہ کشمیر سے لاہور کا سفر کر رہے تھے 1627 میں تب ان کی ڈیتھ ہوئی. He was succeeded by his son شاہ جہاں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی حکومت کو کس نے سنبھالا؟ ان کے بیٹے شاہ جہاں نے سنبھالا. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم فورتھ مغل ایمپرر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو کہ ہے جہانگیر. اب ان کی ڈیتھ کے بعد کون سکسیڈ ہوگا؟ ان کا بیٹا شاہ جہاں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ جو ہے دا ففتھ مغل ایمپرر شاہ جہاں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ریڈ کریں گے.